सर मेरा नाम अलवीना है, मैंने एमफिल किया है फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। जी सॉरी, आपने क्या किया? एमफिल मैथ्स कम्युनिकेशन में किया है मैथ्स जीसी कम्युनिकेशन। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। अच्छा गुड सर आप अभी भी पॉलिटिक्स में आए हैं, जी। तो मैं तो उस जवाद अहमद को जानती थी कि जिसने ओ मेरे यार तो मेरा प्यार, और हम लोग कॉलेज में अक्सर हमारी ज़ुबान पे यही वाला एंथम रहता था जी, जी। और छोटे छोटे गाने बड़े प्यारे लाइट से। मुझे नहीं पता था कि जवाद अहमद पॉलिटिशियंस में आए हैं। और इस बात को यहीं पे छोड़ के मैं कहती हूँ कि जो हमारे ये हुक्मरान आते हैं, अब जाहिर सी बात है आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है आप भी आ जाएं, कोई भी आ सकता है। ये सारे जो सियासतदान हैं ये हमें जाहिल कहते हैं, मुनाफिक कहते हैं, यानी कि पूरी कौम को सर हम ही नहीं जाहिल कहते, हैं, मैं कहता हूँ हम ही मुनाफिक हैं। ये नहीं कहते। ये मेरे आपसे ख्याल वोट मुझे लेते तो हैं, लगता है आपको कहते हैं आप बड़े अक्लमंद हैं, आप में बड़ा शऊर है। आप सवाल उनको हो ही रहा है। रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है सर आपसे, आप तो पहले ही इतने फेम है, तो आप खान के इतना खिलाफ क्यों है? कमी बेशी तो हर बंदे में होती है, आप हर जगह पे उन्हें क्यों मतलब इतना पिन करते हैं कि वो इस तरह से, वो इस तरह से, वो इस तरह से? क्योंकि वो अपनी शोहरत, अपनी ताकत और अपने ओहदों के लिए आप लोगों को गुमराह कर रहा है। सबसे बड़ी वजह उन्होंने तो कुछ किया है, उन्होंने तो 1992 में हमें कप दिया था, वो तो इतना फेम है। आप यूरोप की बात करते हैं, उनसे हमारा कंपैरिजन करते हैं। उसने नहीं दिया, सुने आप यूरोप में चले जाए ना सर, तो हम वहाँ पे जाए ना, वो हमें कोई वहाँ पे देखना पूछे ओ आर यू पाकिस्तानी, ओ इमरान खान का पाकिस्तान, और कोई वहाँ पे नवाज शरीफ का नाम नहीं लेता, शहबाज शरीफ का नाम नहीं लेता, जरदारी का नहीं लेता, जवाद अहमद का नहीं लेता, किसी का नाम नहीं लेता। आप यकीन करें मैंने यूरोपन घटिया आदमी है, सर, मसला ये है बिल्कुल भी घटिया आप नहीं लोग है उसकी, सर। आप उस लोग मैंने सोशल मीडिया पे यूरोप उसकी बातें सुनते को हैं। विजिट किया है। नहीं वो घटिया आदमी है, बहुत बड़ा। आप यकीन करें मैं पाकिस्तानी ड्रेस में थी, सर मेरी बात सुने, मैं पाकिस्तानी ड्रेस में थी, मेरे हस्बैंड पाकिस्तानी ड्रेस में थे, वहां पे गोरे आए और उन्होंने कहा कि वो यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, खान पाकिस्तान, कि वो बाहर की दुनिया भी जानती है इमरान खान को, और आप उसे घटिया कहते हैं, इतना नकम्मा कहते हैं। और शहबाज शरीफ को कोई जानता भी, नवाज शरीफ को जानता नहीं, जरदारी को जानता नहीं, बिलावल को जानता नहीं, जवाद अहमद को जानता नहीं, कोई किसी को भी नहीं जानता। देखिए मेरी बात सुने, लेकिन खान को जानते हैं। वो वहाँ पे सिर्फ आपके राइट हैंड आपको जानते हैं, लेफ्ट हैंड वहाँ पे कोई है ही नहीं। आप झूठ बोल रही हैं क्योंकि नहीं पीटीआई सर, के लोग इट्स झूठ ट्रू, बोलते हैं। नॉट लाई, आई एम नॉट अ लायर सर, आई एम ट्रू। ना तो इमरान खान, एक सेकंड सर, मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, मोदी जो है वो इमरान खान से ज्यादा जाना जाता है। मैं आपको पता है कि दुनिया में, सर मैं उससे कंपैरिजन नहीं कर रही। आप चुप करके माइक ले रहे हैं, ये बहुत हो गई। मैं आप सियासी आपको पार्टी नहीं बहुत चला पसंद रही, करती मैं हूँ, सवाल पूछ बट रही हैं एज अ सिंगर मेरी बात सुने सर, क्या ये जस्ट फेम के लिए? एक आप क्या बताएं, लेफ्ट और राइट क्या होता है? नहीं आप मुझे सिर्फ ये बताओ सर कि लेफ्ट और राइट क्या होता है। यार इससे माइक तो लो ना, ये नहीं, मैं सिर्फ आपके राइट लेफ्ट में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही। ये सारे पॉलिटिशियन हमें राइट लेफ्ट में उलझा के हमारा बेड़ा गर्क नहीं जा रहे हैं। सर आप कहते हैं हम दलेर नहीं है, क्यों? मैं दलेर नहीं हूँ, एमफिल की डिग्री है, 8.5 घंटे ड्यूटी है, 30,000 सैलरी है। बदतमीजी कर रही हो, दलेरी है नहीं ये दलेरी नहीं है, बदतमीजी है। नहीं सर, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अकल उकल कोई है नहीं, आप मुझे बताओ लेफ्ट राइट क्या होता है? ये तो आप कह रहे हैं सर, लेफ्ट राइट को छोड़े, मैं तो उस चीज को मानती हूँ जो मेरे सामने है, मेरे सामने जो मुझे नजर आ रहा है। हम इतने लोग बैठे हैं, आप जानते हैं, और इमरान की बात करो, देखिए मेरी बात सर, हम इतने लोग बैठे, मेरे ख्याल में हम लोग सभी सफरिंग में हैं, हम सब लोग सफरिंग में हैं। मुझे लगता है मेरी अम्मी अब्बा भी सफरिंग में थे, मेरी दादी दादा ने भी सफरिंग में लाइफ गुजारी, हम भी सफरिंग में, और हमारे बच्चों ने भी सफरिंग में पैदा ही नहीं हुआ। और आप राइट लेफ्ट बताते हैं हमें, बस ये बस बात है हमारा। नहीं, इमरान खान बहुत अच्छा है, नाइस इंसान है, एक गैरतमंद इंसान है, और हम तो इमरान खान को बहुत पसंद करते हैं। मैडम आप हमारी रिस्पेक्टेड ऑडियंस हैं, थैंक यू वेरी मच। और मुझे नहीं सर, मैं जवाद अहमद को तमीज भी सिखाई दूंगा। नहीं सर नहीं, मैं जवाद में बैठे, जवाद अहमद को, जवाद में बैठे ना, मैंने इसके साथ तस्वीर भी बनानी है, मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी लगानी है। आई लाइक टू जवाद अहमद टू मच, बट एज अ सिंगर, नॉट एज अ पॉलिटिशियन। सीधी बात है, मुझे आई एम नॉट एग्री विद हिज। जवाद में बैठे ना, आई एम नॉट एग्री, जवाद में बैठे ना, जवाद में बैठे, अपनी कौम को जवाद में बैठे, बस हम वाइंड अप करें। मैडम प्लीज, मैडम एक मिनट, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सर ये हमें जाहिल कहें, हमारे मुंह पे हमें मुनाफिक कहें, ठीक है, और हम फिर भी सफरिंग में हूँ, तो ये तो कोई बात ना हो। पॉइंट पहुंच गया मैडम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ। ये जो आप एक सेकंड, ये जो आप दुपट्टे के बगैर फिर रही है ना, ये सिर्फ हमारी वजह से फिर रही है। इमरान की बीवी बुर्का पहनती है। सुने पहले मेरी बात सुने। नहीं आप क्यों नहीं कर रहे?
نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو, آپ بھی زیادہ نہ بولو, پہلے میری جواد احمد صاحب, اس طرح پھر رہی ہو نا, اس طرح یہ صرف میری وجہ سے پھر رہی ہو, میرے جیسے لوگوں کی وجہ سے. عمران کی بیوی لیتی ہے برقع, ٹھیک ہے, سن لو, اور جب اسے پوچھا گیا کہ پردہ جو ہے آپ کرتی ہو, تو یہ جو پردہ آپ کا ہے یہ کون سا والا پردہ ہے؟ اس نے کہا یہ بہترین پردہ ہے اور یہی پردہ ہے. اگلے سوال کی تقریر سنو, جواد صاحب, اگلے سوال کی طرف. اس کی بیوی جو ہے نا وہ یہ بھی اب اگلے سوال کی طرف عزت دی جائے, آپ کو پتہ ہے اس بات کا, آپ پتہ نہیں کس دنیا میں اب اگلے سوال کی طرف باتیں کرتے ہو. ہم اگلے سوال کی طرف چلے سر. عمران کی بہنیں جو ہیں وہ چادریں لے کے پھرتی ہیں, مائرہ خان ڈانس کیسے کرے گی اگر وہ چادریں؟ ہم اگلے سوال کی طرف چل رہے ہیں سر. لاسٹ آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ آپ لوگ گمراہ ہو, منافق ہو, جاہل بھی ہو, ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں, تھوڑے بے شرم بھی ہو, بجائے کہ امیروں کے خلاف کھڑے ہو سیاست کے اندر. آپ میرے ساتھ آگے بحث کر رہے ہو, ہم لوگوں کی پارٹی, ہم کنکلوڈ کریں سر لاسٹ. جی اچھا, کوئکلی, ویری کوئک. ڈاکٹر راحت اندوری صاحب نے لکھا تھا کہ بن کے ایک حادثہ بازار میں آ جائے گا, جو نہیں ہوگا وہ اخبار میں آ جائے گا, اور چور اچکوں کی کرو قدر کہ معلوم نہیں کون کب کون سی سرکار میں آ جائے گا. سر ابھی آپ نے کہا کہ میں سیاست میں ایجوکیشن دینے کے لیے, ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں. ابھی آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے, تو آپ نے یہ فرمایا کہ میرا آئیڈیل, آپ نے کچھ مذہبی شخصیات کے نام لیے جس میں سے ایک رسول اللہ کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. سر آپ کے آئیڈیل محمد عربی ہیں, لیکن آپ ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک اینکر کو نجی معاملات پہ اس پہ قسم اٹھوا رہے ہیں کہ آپ قسم اٹھائیں کہ آپ کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے. آپ کے جو ہے وہ آئیڈیل محمد رسول اللہ ہیں, لیکن آپ جو ہے وہ ادھر آڈینس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کی گرل فرینڈز موجود ہیں. آپ کے آئیڈیل رسول اللہ ہیں, لیکن آپ ایک سفید داڑھی والے, سفید داڑھی کا حیا اللہ بھی کرتا ہے, تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے زندگی پہ کر دیا. سر پلیز پھر آپ کہتے ہیں سر پلیز لے لیں سر, آپ نے ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے, پلیز لے لیں. آپ نے ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ سر اگر ریاست مذہبی نہیں ہوتی ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سے لفظ اسلامی نکال دیا جائے, چونکہ ریاست مذہبی؟ یہ سوال آ گیا نا, سوال آ گیا. جی سر, لوکل کوئی ہے ساری آپ نے سر, آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے. میں تو آپ کو ایجوکیٹ کرنے آیا ہوں, لیکن آپ ایجوکیٹ ہونے کو تیار نہیں ہو نا, آپ جاہلیت میں رہنا چاہتے ہو. میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں سمپل, کہ آپ جب مدینہ کی ریاست بناتے ہیں یا اسلامی جمہوریہ پاکستان بناتے ہیں, تو اگر آج امریکہ کرسچن جمہوریہ امریکہ بنا دے تو آپ کے جتنے پاکستانی لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں نا, سر آپ کے آئیڈیل اسلامی بس سوال ہو گیا نا, سوال ہو گیا بھائی, سوال ہو گیا. اب مائک ادھر دے دیں پلیز, مائک ادھر دے دیں. آپ جو نا, آپ کا جو آخری سوال, آخری جو بھی سیاسی آقا ہے اس کو میرے جا کے بات کرے, آپ کے ساتھ کیا بات کرنی ہے, آپ کے ساتھ کیا بات کرنی ہے, آپ کے اندر کوئی اتنی عقل و شعور ہوگا تو آپ سے بات کریں گے. آپ بتائیے. جی منصور جاوید میرا نام ہے, جی الیکٹریکل انجینئر ہوں. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ دونوں انجینئرز کے درمیان میں مجھے بھی موقع ملا آج. سر شکریہ جی. بہت شکریہ آپ کا. آپ کس سیشن کے ہیں؟ 82 UAT جی. واہ ماشاء اللہ. آپ میں آپ سے کوئی 6 سال جونیئر ہوں. جی. تو ایسے ہے جی کہ سیاست پر تو بہت بات ہو گئی, میرا ٹاپک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے جی. میں اپنا موقف ایک بیان کر کے میں چاہوں گا کہ آپ اپنی رائے بھی دیں, اور میں آپ کے کمنٹس, قیمتی کمنٹس لینا ضرور سمجھتا ہوں جی. گولڈن پام ایک اسکیم ہے جی گوادر کے بیچ میں, جو اسٹیبلش ہوئی 2000 کے بیچ میں جی, اور یہ پاکستان کے ریناؤنڈ بزنس مین صدر الدین ہاشوانی نے ان کو ڈیولپ کیا, ان کو چلایا, اور ان کی سبسڈی تھی گولڈن پام کے بیچ میں ان کی ہاشو گروپ کے نام سے سبسڈی تھی. ہاشوانی صاحب میرے بڑے اچھے دوست رہے ہیں جی. اچھا جی, مجھے پھر تھوڑا سا بات, میں تو چاہتا ہوں میں ریئلٹی آپ کو فگر بتاؤں. کرتے تھے, میرے گانا تھا اللہ میرے دل کے اندر, تو وہ ان کو بڑا زیادہ پسند تھا. اوکے ہاشوانی صاحب کو. اچھا سر, ایسے ہے کہ 2000 میں انہوں نے اپنی اسکیم اسٹیبلش کی, تو جب انہوں نے اسکیم اسٹیبلش کی تو بہت اچھی انہوں نے کمپنی سنگاپور سے امپورٹ کی, اور اس کے لیے انہوں نے انفراسٹرکچر بنایا اور کام کیا انہوں نے جی. اور بہترین پاکستان کی بہترین جگہ پر یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جی. انہوں نے اپنے میڈیا کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے, جو بھی طریقہ کار تھا اس کے ذریعے لوگوں کو اٹریکٹ کیا, لوگوں نے پیسے جمع کروائے. 4500 اس کے ٹوٹل اس وقت الاٹی لوگ ہیں, اور میں نمائندگی کر رہا ہوں ان میں سے اکثریت کے لوگوں کی جی. اور انہوں نے مجھے آپ کے پلیٹ فارم پر بھیجا ہے کہ میں موقف بیان کروں اور یہ چیزیں وائرل ہوں, لوگوں کو پتہ ہو کیا ہوا ہے جی. انہوں نے 1.5 یا 2 سال کی انسٹالمنٹ کی. انسٹالمنٹ کے بعد انہوں نے
جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پیسے 100% جمع ہو چکے ہیں، میں نے اپنا 55 لاکھ روپے کا پلاٹ اس وقت خریدا. میں ایز اے جنرل مینیجر واڈا سے ریٹائر ہوا، تھوڑی تھوڑی پینشن. پیسے ڈوب گئے ادھر؟ ہاں جی ڈوب گئے جی. سر ایسی ہو کہ جب انہوں نے پیسے لے لیے تو انہوں نے کورسپونڈنس ختم کر دی جی. ہمیں بہت دیر کے بعد پتہ چلا کہ ان کے پاس زمین نہیں ہے جی. وہ بھی انہوں نے نہیں بتایا، ہمیں میڈیا والوں نے بتایا، مختلف لوگوں نے بتایا کہ ان کے پاس زمین نہیں ہے. ہم نے ایک گروپ تشکیل دیا، اس گروپ کے بیچ میں 60% لوگ ہمارے وہ تھے جو اوورسیز تھے، انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی. 40% پاکستان. کوئک کر لیں پلیز، ذرا کوئک کر لیں تھوڑا سا. اوکے جی. سر ایسے ہے جی کہ بہت سارے لوگوں نے یہاں انویسٹمنٹ کی، اور آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہاشو گروپ نے اپنا دفتر ہی کراچی میں بند کر دیا ہے 3 مہینے سے جی. ہم ٹیلی فون کرتے ہیں، ہمارا ٹیلی فون بھی یہ سنتے نہیں ہیں جی. ہم تکلیف میں ہیں. اب انہوں نے کہا ہے دوستوں نے کہ اب مختصر کریں. میرے پاس تو آسٹریلیا سے ویڈیو آئی ہیں، انگلینڈ سے ویڈیو آئی ہیں. 4 خواتین ایسی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہماری ویڈیو چلائیں. اس پروگرام کے بیچ میں ان کے والدین بھی وفات پا چکے ہیں جی. اب چونکہ مجھے مختصر بات کرنی ہے، لیکن سر بات بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ نے مختصر بات تو نہیں کی، لیکن آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے مختصر بات نہیں کی، کیونکہ پوری بات پتہ جی. بس صرف 2-3 منٹ اور لوں گا جی. سر ایسے ہے کہ 4 خواتین کٹھی گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں. انہوں نے کہا تھا کہ ویڈیو دکھانی ہے مجھے، لیکن میرے پاس موجود ہے، میں آپ دکھاتا نہیں رہنے دیتا ہوں. دکھا دیجیے. مجھے انگلینڈ سے ٹیلی فون آ رہے ہیں، مجھے آسٹریلیا سے فون آ رہے ہیں، مختلف ممالک سے فون آ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہے، اب ہمارا پرسان حال کون ہے. سر بات یہ ہے کہ نیب میں بھی ہم گئے ہیں، مختلف ایجنسیوں کے پاس ہم گئے ہیں، پرسان حال کوئی نہیں بن رہا. اس میڈیا کے توسط سے، آپ دوستوں کے تعاون سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی پرسان حال بنے اور ہماری آواز جو ہے نا مشرق سے مغرب تک پھیلے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کا کچھ نہیں بننا، آپ جو مرضی کر لینا، یہ ایسے رہے گا. کیونکہ میں نے آپ کو ایک جواب دیا تھا، یہ ساروں نے دیکھا ہے، بلکہ میں چاہوں گا کہ ادھر اگر احتشام ہے اور اس کا دوست، اس کا نام مجھے، اس کا نام کیا ہے آپ کا؟ حمزہ. تو میں چاہوں گا کہ آپ بڑے غور سے یہ بات سنیں بھی اور اس کو ضرور آگے لے کے جائیں، کیونکہ بڑی ضروری بات ہے. یہ کسی اور سے سوال ہوگا نا، نواز شریف سے، عمران خان سے اور اسد زرداری سے، وہ کبھی یہ بات نہیں کریں گے جو میں کرنے لگا ہوں. اس سے پتہ چل جائے گا کہ طبقاتی سیاست کیا ہوتی ہے. تو میں نے، جب آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ ہاشوانی صاحب، تو میں نے آپ سے ایک جملہ بولا تھا اور وہ آپ نے جملہ غور نہیں کیا اس پہ. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہاشوانی صاحب میرے بڑے اچھے دوست تھے. آپ نے سنا تو غور سے. میں نے نہیں کہا کہ وہ میرے اچھے دوست ہیں، کیونکہ ہاشوانی صاحب کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں اب، اور اس ملک کا تمام رولنگ طبقہ جو ہے وہ سب میرے سے علیحدہ ہیں. اس وقت میرے جتنے دوست تھے انہوں نے دوستیاں ختم کر دی ہیں، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے لیے ایک سیاسی خطرہ ہوں. آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ عمران، نواز شریف اور آصف زرداری تینوں ملک ریاض کے دوست ہیں. ملک ریاض کے میں خلاف ہوں سیاسی طور پہ. میں آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے کہ میں ہاشوانی صاحب کا بھی سیاسی مخالف ہوں، کیونکہ یہ اسی رولنگ کلاس سے ہیں جس رولنگ کلاس سے یہ تھے. میری دوستیاں، سرمایہ داروں نے میرے سے دوستیاں کی جب میں بہت بڑا سٹار بن گیا، اور ان دوستیوں کی وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ شاید میں پیسہ کمانا چاہوں گا یا میں ان سے کوئی فائدہ لینا چاہوں گا. میں نے کبھی نہیں لیا. میں ان کے ساتھ بیٹھتا بھی نہیں تھا زیادہ، جہاں ملتے تھے مل لیتا تھا. تو اب کیا ہوا ہے کہ کچھ عرصے سے یہ سب لوگ میرے سے بھاگ چکے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ تو کھڑا ہوا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں سب کے خلاف ہوں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ کا جب تک اس ملک کا رولنگ کلاس کا طبقہ جو ہے، مطلب جو اشرافیہ کا طبقہ ہے، جب تک وہ چینج نہیں ہوگا نا، مڈل کلاس کو صرف بھیک میں کبھی نہ کبھی وہ آپ کو شاید تھوڑا بہت کچھ دے دیں، اور اگر آپ بہت زیادہ لوگ جمع کر لیں، بہت زیادہ لوگ موبلائز کر لیں، تو 50% چانس ہوگا کہ وہ آپ کو ہی واپس دے دیں گے. لیکن 50% چانس یہ بھی ہوگا کہ وہ آپ کو لاٹھی چارج کریں گے، وہ کٹ لگائیں گے، تو آپ کو لگ پتہ جائے گا